اندر دو خطیب گزرے ہیں، خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو خطیب، ایک خطیب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے خطیب گزرے ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا اندازہ آپ لگائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر جیسے دئی انسان نے تلوار نکالی اور کہا میں سر قلم کر دوں گا جس نے کہا حضور فوت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے بٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پھر یہ پڑھ کر سنایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور رہے گا اللہ قائم دائم ہے، اور جو رسول کی عبادت کرتا تھا خوب جان لے اللہ کا نبی آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق کی زبان سے موتی نکل رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا تھا۔ دوسرے خطیب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا کے خطیبوں کو ہم نے مجمع کی کثرت اور مجمع کے تھوڑے پن کے اندر تقریر کا انداز بدلتے دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے خطباء کو آپ نے سنا ہوگا جو کہتے ہیں چس نہیں آ رہی، جو کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، مجمع کوئی نہیں، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ پاکستان یا پاکستان کے باہر خطیب اس کی خطابت بلاغت کا انحصار جو ہے عوام کے تھوڑے اور زیادہ پہ ہوتا ہے۔ علی دنیا کے اندر وہ واحد خطیب گزرا ہے کہ لوگ زندوں کے اندر بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی قبرستان میں جا کر مردوں میں تقریر کر کے آ جایا کرتے ہیں، اور جا کر اعلان فرماتے ہیں قبر والوں اور میں تمہیں تمہارا حال بتاؤں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والوں پہ کیا مصیبت آن پڑی۔ جن کو تم گود میں اٹھا کے پھرا کرتے تھے، جن کی بلائیں لیے تھکتے نہ تھے، جن کے لیے دن رات کالے کیا کرتے تھے، 10 منزلوں پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے لیے تجاریاں گارے کی اٹھا کے سر پہ خون پسینہ کیا کرتے تھے، وہ یقین جانو اگر تمہاری مقدر میں واپس پلٹنا ہوتا تو آ کر دیکھ لیتے تمہارے بچوں نے یتیمی کا تاج پہن لیا، محلے والے تو دور کی بات ہے، سگا تایا چاچا بھی تمہارے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ تیرا بھی کفن میلا نہ ہوا، جس مکان کے دروازے پہ راؤ صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ خان صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ بٹ صاحب لکھا تھا، جس مکان کے دروازے پہ رانا صاحب لکھا تھا، لوگ تو کیا جانور بھی تیرے دروازے سے گزرتا ہوا اپنی بھوک کو خاموش کر لیا کرتا تھا۔ آج تیرے مرنے کے بعد تیرے نام کو لوگوں نے اتار کر اپنے نام کی تختی اب تیرے دروازے پر لگا علی۔ جس بیوی کے ساتھ انہیں کمبل میں بستر پہ ایک ساتھ زندگی کے 30 سال گزارے ہیں، آج وہ بیوی لال جوڑا پہن کر کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ لوگوں میں کھڑا ہو کے کہا کرتا تھا میں تو اپنی فصل کی گندم کھاتا ہوں، میں تو چکی کا آٹا نہیں لیتا، اپنی فصل سے اپنی گندم کا آٹا بناتا ہوں۔ لوگوں کو کہا کرتا تھا میری فصل کے جو چاول ہے اگر وہ میرے گھر میں پکے خوشبو پورے محلے میں جایا کرتی ہے، اور تجھے پتہ نہ لگا ادھر مسجد کے بچے قرآن پڑھ کر تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے، ادھر تیرا چھوٹا بیٹا بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا۔ چشمدید گواہوں میں علاقے کا نام نہیں لیتا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ایک جنازے کے بعد قرآن خوانی کے لیے بیان کرنے کے لیے میرے عزیزوں ایک علاقے میں پہنچا، لوگوں نے مجھے تقریر کرنے نہ دی، اللہ اکبر، مرنے والے کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور 4 پتہ نہیں 5 بچے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہے۔ کسی نے کہا میاں کیا ہوا؟ میں نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے جابی صاحب تقریر کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کہ مرنے والا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا مقروض ہو کے مرا تھا، اور اس کے بچوں نے جنازے کے وقت کہا تھا اگر ہمارے باپ سے کسی نے قرضہ لینا ہو باپ کے دفنانے کے بعد ہمارے سے لے لے۔ آج لوگ مانگنے کے لیے آئے، بڑے بچے نے باہر نکل کے کہہ دیا جا قبرستان میں پڑا، خبردار آج کے بعد ہمارے دروازے پر نہ آنا۔
جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خطابت اپنی بلاغت کے بعد خاموش ہو جایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قبر والوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ یہ تو میں نے تمہارے بعد والوں کا حال بدلا دیا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بنی؟ اللہ اکبر، اے علی خبردار ہمارے بعد والوں کو بتا دے، پیسے پر سونے چاندی پر دنیا کے عہدوں پر دنیا کے مال پر نمبرداری چودراہٹ پر بھروسہ کر کے نہ آنا۔ اسرائیل نے آ کر کھڑے ہو کر ہمیں آنکھ کی گوری دکھائی، رب اکبر کی قسم ہے اسرائیل کی آنکھ کی گوری سے دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو گئی۔ آج مجھے دکان یاد ہے، کاروبار یاد ہے، کمیٹی کس دن دی تھی، مکان کا کرایہ کس دن دیا تھا، بجلی کا بل ادا کس دن کیا تھا، ادھار کس دن دیا تھا، ادھار واپس کب آیا تھا، چونی کا ٹھنی کا حساب یاد ہے، اور لوگوں پائیا کھان پائیا چینی جو دکاندار کاغ تمہارے سے لے کے گیا دکاندار کو یاد ہے؟ نہیں یاد آپ کو، مجھے موت یاد نہیں۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے نکلے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے پہ نظر پڑی، کہنے کملی والے جب آپ ہمارے سے اٹھ کے اس وقت آپ کے چہرے کا حال یہ نہیں تھا، اللہ کے نبی بتاؤ کسی طرف سے دشمن نے حملے کا کہہ دیا، کملی والے کوئی پریشانی کی خبر آ گئی، تائے چاچوں میں سے کسی نے آپ کے خاندان میں سے آپ نے آپ کو گالی دے دی یا کسی نے انگلی اٹھا دی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرمایا ابو ہریرہ میں تنہائی میں بیٹھا تھا، اچانک قبر کا اندھیرا سامنے آ گیا، قبر کے اندھیرے کی وجہ سے میں محمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھے نمبر کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردارن ہے، جس کا گھر والا ولیوں کا سردار، جس کا ابا سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کے بیٹے سارے جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کو رحمت عالم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بچوں کے رونے پر کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے بچوں کو کسی طریقے سے بھلا پسلا دیا کر، میرے بچوں کو رلایا نہ کر۔ اے فاطمہ جب ان کی آنکھ میں آنسو آتا ہے میں کملی والے کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ کون؟ فاطمہ الزہرا۔ لوگ ذکر کرتے شہزادہ حسین آیا، لوگ ذکر کرتے شہزادہ حسین آیا، شہزادہ حسن آیا، نانے نے اپنی زبان چسائی، نانے نے اپنا انگوٹھا مبارک چسایا، نانے نے اپنی جھوٹی کھجور منہ میں ڈال دی، اور میں حسین کی اماں کی بات کرتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی، رحمت دو عالم نے آ کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا خدیجہ اس کا نام فاطمہ رکھ دے کیونکہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے، اور آ کے کہہ رہے کرنے والے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے کیونکہ آپ کی بیٹی پر اور اس کے آنے والی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اتنے مقدروں والی بیٹی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فاطمہ قیامت کے دن صرف نسبتوں پہ بھروسہ کر کے نہ آئیو، یوں نہیں کہیو میرے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہے، یوں نہ کہیو میرا ابا جنتی جنت کے جنبیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر جنت کی کنجی تیرے ابا کے پاس ہے۔ میری بچی قیامت کا دن ہوگا، ذرا عملوں والا صندوق بھاری لے کے آئیو، عملوں والا بیگ بھاری لے کے آئیو۔ میری بچی اگر قیامت کا دن ہو نسبت دکھائے گی، عمل والا بیگ خالی لے کے آئی، میری بچی میرا شکوہ نہ کریو، میرے سے گلا نہ کریو، پھر میں بھی اللہ کے دربار میں تیری وجہ سے سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، ماں کی ماں ہے، تیری ماں ولیوں کی ماں، فقیروں کی ماں، غریبوں کی ماں، ائمہ کی ماں، استادوں کی ماں، صحابہ کی ماں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جنا سے بچنا، پروردگار عالم کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچنا۔ اے عائشہ اگر پروردگار عالم نے کھڑا کر لیا اور یوں پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس کے رب کی، قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت سجایا، اگر اللہ نے اشارہ کر کے پوچھ لیا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا تو اللہ کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔
میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں، جینے کا ڈھنگ تو سب کو آتا ہے، محلات میں رہنے والوں کو آتا ہے، کوٹھیوں میں رہنے والوں کو آتا ہے، جھوپڑیوں میں رہنے والے کو آتا ہے۔ پیر فقیر جینے کا ڈھنگ بتائے گا، معاشرت لوگ بتائیں گے، لوگ تمہیں کاروبار کا طریقہ بتلائیں گے، موبائل کا بٹن دبا کے دیکھو گھروں کے بنانے کا طریقہ آئے گا، کنسٹرکشن کرنے کا طریقہ آئے گا، مکان بنانے کا طریقہ آئے گا، جوانی گزارنے کا طریقہ آئے گا، ناران کاغان کی بہاریں دکھائیں گے، ان کا سر سبز و شادابی دکھائیں گے، پہاڑوں پہ برف چمکتی دکھائیں گے، ٹھنڈا موسم دکھائیں گے۔ یقین جانو ہر طرف تمہیں جینے کا طریقہ ملے گا، مرنے کا طریقہ تمہیں کوئی نہیں سکھائے گا۔ خود ہی تو کہتے ہو جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ کرے ہمیں مرنے کا ڈھنگ آ جائے، اللہ کرے اس سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات کا ہمیں سلیقہ نظر آ جائے، قبر کو جنت کا پنگوڑا بنانے کا طریقہ نظر آ جائے۔ میرے عزیزوں اگر کلمے کی موت مرنا چاہتے ہو، میرے پیاروں اگر قبر جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو، حوض کوثر پر کالی کملی والے سے حوض کوثر پینا چاہتے ہو، پھر میرے عزیزوں تین باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات یہ اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پہ آ جائے اور روٹی کا ٹکڑا بل کر بچہ ہو، بیوی ہو، ابا ہو، اماں ہو، کسی کے منہ میں چلا جائے، فرمایا خوب جان لو دسترخوان پر حرام کا لقمہ آتا ہے، تین نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج جو باپ کی داڑھی پکڑ کے بیٹا نوچ رہا ہے، اماں کی چٹیاں پکڑ کے بیٹا نوچ رہا ہے، آج بیٹی ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے خبردار میرے موبائل پر انگلی نہ اٹھایا کرو، خبردار میرے سونے پہ مجھے نہ بولا کرو، خبردار مجھے کچھ نہ کہا کرو۔ اماں جان اگر میں نے غلط قدم اٹھا دیا، اماں جان تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے عزیزوں کیا یہ تیرے میرے بچے کو حکومت نے خراب کیا؟ کیا تیرے میرے بچے کو 50,000 روپے کا موبائل عمران خان نے لے کے دیا، نواز شریف نے لے کے دیا، ایوب خان نے بھٹو نے لے کے دیا؟ رب کعبہ کی قسم ایسی بات کوئی نہیں، بلکہ تیرے گھر کے اندر جو پہلی درسگاہ تھی اماں کی گود تھی، پہلی تربیت گاہ تھی، پہلی یونیورسٹی تھی، پہلی مونٹیسری تھی، پہلا پرائمری کا سکول تھا، پہلا پنجاب مڈل کالج تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہاں سے بنیاد ہی اچھی نہیں ہوئی، ماں کے پاس گیا ماں نے قریب نہ لگایا، ابے کے پاس گیا ابے نے قریب نہ لگایا۔ میرے بچوں ہم نے، میرے بچوں میرے بزرگوں ہم نے اپنی اولاد کو اپنے سے اتنا دور کر دیا۔ یقین جانو بچہ سوتے ہوئے اٹھتا تھا اماں اماں کہتا تھا، اب سوتے ہوئے اٹھ کے موبائل موبائل مانگ رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 1.5 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ صبح اٹھ کے فیڈر نہیں مانگتا بلکہ موبائل مانگتا ہے۔ اسے پتہ ہے دنیا کی حیات یہاں پہ ہے، مزے یہاں پہ ہے، میوزک یہاں پہ ہے، دنیا کی بیڑا غرقی یہاں پہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے کام بھی تو ہے، جاؤ جاؤ جوانوں سے جا کے پوچھو، جاؤ جاؤ میری بچوں سے جا کے پوچھو، رات کو 2 بجے پیکج لگ رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ، آج تیری بچی تیرا بچہ رات کو 2 بجے موبائل چلاتا ہے، کل یہ تیرے سر میں خاک ڈالنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ کے واسطے صبح جلدی دکان پر جاؤ، شام کو جلدی دکان سے واپس آؤ، عصر کے وقت دکان سے واپس آ جاؤ، نماز پڑھو اپنے گھر آؤ، مغرب کی عشاء اپنے بچوں کو ساتھ پڑھاؤ، اپنی بچوں کو اپنے سامنے نماز پڑھاؤ، اپنی بیوی کو اپنے سامنے آٹا گوندواؤ۔ اللہ اکبر، کانوں کے اندر بلوٹوتھ کی ٹوٹیاں لگا کر تمہیں گانا سن کے آٹا نہیں گوندنا، بلکہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کر رحمت دو عالم پر درود شریف پڑھ کر تیرے آٹے میں مٹھیاں بھرنی ہے۔ تیرے درود شریف پڑھا ہوا آٹا جب پیڑا بھر کے توے پر آئے گا، رب کعبہ کی قسم ہے اولاد کے اندر جائے گا، پھر گلیوں کے اندر رشید کا بچہ نظر نہیں آئے گا، دنیا دیکھے گی۔ اگر بیٹی نظر آئی تو دنیا رابعہ بصری کہے گی، اگر بیٹا نظر آیا تو دنیا عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی کہے گی۔ پہلی بات میرے عزیزوں دسترخوان پر حرام کا لقمہ کوئی نہیں۔ فاقوں میں زندگی گزار لینا میرے عزیزوں، تھوڑی کھا لینا، 2 کی جگہ 1 کھا لینا، اور گوشت کی لالچ ہے۔ حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ مرقدو فرمایا کرتے، اللہ اکبر فرمایا کرتے، او لوگو اللہ سے بریانی کا سوال کرو، اللہ سے قورمے کا سوال کرو، لیکن چٹنی پر راضی ہو جاؤ، سکی روٹی پر راضی ہو جاؤ۔ آج مال کی فراوانی، رزق کی فراوانی، فریج بھرے پڑے، لیکن تیری میری زبان سے شکر کا جملہ نہیں نکلتا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کاروبار بڑا
نہیں ملے گا، کارخانہ بنانے سے زیادہ نہیں ملے گا، ہوتری کا کارخانہ بنانے سے، ایک دکان سے دوسری دکان کرنے سے زیادہ نہیں ملے گا۔ کھجور کا دانہ کھا کر کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اور بندے سونا تیرا کام ہے، اور صبح تیرے ناشتے کا انتظام کرنا میں خدا کا کام ہے۔ دوسرا میرے پیارو، پہلا حرام کا لقمہ دسترخوان پہ نہیں آنے دینا، کوشش کرنا حلال کھاؤ، کوشش کرنا صاف ستھرا کھاؤ، پھر دیکھو نمازیں پڑھنے میں دل کرے گا، پھر دیکھو روزے رکھنے میں دل کرے گا۔ ہوٹلی کرنے والوں، ٹکے کباب کھانے والوں، دہی بڑے کھانے والوں، یقین جانو پتہ نہیں کون سے بڑے کلیجے سے تیرے منہ میں کھڑے ہو کے کھانا چلا جاتا ہے۔ انہیں پکانے والے کی حالت دیکھی، پسینہ کیسا، پتہ نہیں اسے پاکی ناپاکی کا پتہ کہ نہیں، پتہ نہیں فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب بے نمازی کا چہرہ اللہ دیکھنے کو تیار نہیں، کملی والا اسے امتی کہنے کو تیار نہیں، پتہ اس کے ہاتھ کے پکے میں ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر اس کے ہاتھ کا پکا اندر چلا گیا تو رب کعبہ کی قسم جو کلمہ اولاد کو مولی صاحب نے ماں کی گود میں سنایا تھا، اللہ کی قسم حرام کا لقمہ گیا اس کلمے والے نور کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ امریکن سٹائل کے کیچڑ بنا لیے، لیکن پکانے والی کو روٹی پکانے کا ڈھنگ نہیں آیا، ننگے گلے روٹی پکا رہی ہے اور خدا سے حسین مانگ رہی ہے۔ اگر تو نے خدا سے حسین کا غلام مانگنا ہے تو کردار فاطمہ والا لے آ، مصلی فاطمہ والا کہاں چلا گیا، قرآن فاطمہ والا کہاں چلا گیا، تسبیحات فاطمہ کہاں چلی گئی، اللہ اکبر ذکر و اذکار کہاں چلا گیا، پردہ حیا غیرت کہاں چلی گئی۔ پردہ حیا غیرت سے مجھے یاد آیا، اور میرے عزیزوں جب تیری میری دھی اللہ سلامت رکھے، تیری میری بیوی اللہ سلامت رکھے، تیری میری ماں کو اللہ سلامت رکھے، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاوے، پھپھی کا خالہ کا ماسی کا انتقال ہو گیا، کندھے پر جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں اگر محرم موجود ہے تو غیر محرم کندھا نہ دے، کس کو؟ مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں اگر اللہ اکبر محرم موجود ہے تو غیر محرم قبرستان میں قبر کے کنارے نہ کھڑے ہو، اگر محرم موجود ہے تو غیر محرم قبر کے اندر نہ اتارے۔ آپ کو پتہ ہے جب 2008 بھی جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، پھر جنازہ قبرستان میں آتا ہے، قبر کے کنارے جنازہ رکھ کر ایک مولوی صاحب اعلان کرے گا، ایک بھائی اعلان کرے گا، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ جی، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ جی، غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ اکبر، چادر لے آؤ، کوئی سر کا صافہ اتار کے دے گا، کوئی رومال اتار کے دے گا، چاروں طرف سے یوں کر کے چادر باندھ لی جائے گی، اس کو لے کے جا رہے ہو، اس کو لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر پردہ کر لو۔ آج پردہ یاد آیا، سبزی والے کے سامنے کھڑی ہوئی اس وقت پردہ یاد نہ آیا، گوشت والے کے سامنے کھڑی ہوئی اس وقت پردہ یاد نہ آیا، رکشے میں دو آدمیوں کے درمیان میں بیٹھ کے گئی اس وقت پردہ یاد نہ آیا، محلے کے جوان کے پیچھے بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ شہر آئی اس وقت تجھے پردہ یاد نہ آیا، بینک کے اندر پیسے نکلوانے بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے گئی، لوگوں کی لائنوں میں کھڑی ہو کر کندھے سے کندھا سینے سے سینہ ملا کے کھڑی رہی اس وقت تجھے پردہ نہ یاد آیا۔ آج جب زندگی تمام ہو گئی اس وقت پردہ یاد آیا۔ اللہ کہتا آج کوئی فائدہ نہیں، جب زندگی نے پردہ نہ کیا تو مرنے کے بعد پردے کا کیا فائدہ۔ اور میرے عزیزوں اس کے اندر غلطی ہماری ماں کی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہماری بچی کی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہماری بہن کی نہیں ہے، غلطی تو میری تھی، مجھے اپنی ٹوپی کا حیا نہ آیا، مجھے سفید لباس کا حیا نہ آیا، مجھے اپنی داڑھی کا حیا نہ آیا۔ چلو کہاں چلے؟ شام کو آؤں گا، کاروبار کر کے آؤں گا، پھر میں تمہیں شاپنگ پہ لے جاؤں گا۔ کہاں شاپنگ پہ لے کے گیا؟ اللہ اکبر، آم سی دکان پر تو تیرا پاؤں نہیں ٹکتا، گارمنٹس کی دکان پہ لے کے گیا، اللہ اکبر، میڈ ان چائنا پہ لے کے گیا، میڈ ان جاپان پہ لے کے گیا، میڈ ان ایران، میڈ ان امریکہ پہ لے کے گیا۔ بچی سے پوچھنا کون سی پہنے گی، بچی کی ذہن سازی غلطی، اس نے اس لباس کی طرف اشارہ کیا جس لباس کو فاطمہ نے، سیدہ عائشہ نے، سیدہ جویریہ نے، سیدہ حفصہ نے، زینب رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نے پہننے سے انکار کر دیا۔ اور میرے بھائی 4000 روپے کا بچی کا جوڑا لایا جس کی شلوار کوئی نہیں، 4000 کا جوڑا لایا جس کا پیچا، جس کی پیچا کوئی نہیں، 4000 کا جوڑا لایا جس کا دوپٹہ کوئی نہیں، 4000 کی شرٹ لے کے آیا جس کے بازو کوئی نہیں۔ آج 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 ماتھے پر کان کے پیچھے کالے رنگ کا ٹیکا لگا کے کہتا اللہ نظر بد سے بچائے۔ نظر تو لگ گئی، نظر لگ گئی، اگر آج اسے ننگا لباس پہنایا خدا پاک کی قسم، جب تیری